السلام علیکم ناظرین، آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا پروگرام علامہ اقبال کے اس شعر سے شروع کرنے کو دل کر رہا ہے کہ جمہوریت وہ طرز زندگی ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہ جمہوریت کی جو تعریف کی ہے علامہ اقبال نے، اس لیے کہ جمہوریت میں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی مزدور، کوئی فیکٹری آنر، سب برابر ہوتے ہیں اور سب کا جو ووٹ ہے اس کی یکساں قدر و قیمت ہوتی ہے، اور اسی قدر و قیمت کے لحاظ سے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ جو ہے وہ منتخب کر سکے، اور پھر وہی نمائندہ جو مساوی طرز حکومت یا مساوی نظام انتخابات کے تحت جو بھی لوگ آگے آتے ہیں ان کو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا جو منسٹر بنتے ہیں یا جو ممبران پارلیمنٹ بنتے ہیں ان کو تمام ادارے عزت اور تکریم دیتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے، جس کو جمہوریت کہا جا رہا ہے، یہ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جمہوریت ہے یا اس کا کوئی نام اور ہم دے سکتے ہیں، بہرحال جمہوریت ہے، اور کہتے ہیں جی کہ لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے یعنی آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ اب یہ جمہوریت لنگڑی لولی ہے یا چلنے پھرنے کے قابل ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جمہوری جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، جو اس وقت حکومت میں ہیں، مختلف طرح کی پارٹیز سے، لیکن ان پارٹیز کے اندر کس طرح کی جمہوریت ہے، آج ہم اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے۔ طریقہ انتخاب کیا تھا، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ پارٹیز کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک کوٹھی کسی میں انتخابات ہو رہے ہیں کسی پارٹی کے چیئر پرسن کے یا پریزیڈنٹ کے، جس کوٹھی میں 200، 400 یا 1000 کے لگ بھگ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہماری جو شاخیں ہیں یا ہماری جو جڑیں ہیں وہ عوام میں ہیں، گوادر سے لے کے گلگت، اور وہ لوگ 1000 کارکنوں کو، ورکروں کو اکٹھا کر کے ٹاپ کلاس کا ڈنر ان کے سامنے پیش کر کے اس کے بعد ان کے سامنے ایک شخص کا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جی کہ یہ بندہ آپ کو آئندہ آنے والے 50 سالوں کے لیے آپ اس کو پارٹی کا چیئر پرسن یا پارٹی کا صدر منتخب کرنا چاہیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں جی ہم بالکل چاہیں گے۔ تو یہ طریقہ انتخابات ہے اس جمہوری حکومت میں، جمہوری پارٹیز میں اپنے قائدین کو منتخب کرنے کا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی CEC یعنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو کسی پارٹی کی ہے، اس کے سامنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اگر 400، 100 یا 500 ارکان ہیں ان کو اکٹھا کر کے، تو ان کے سامنے ہم یہ پرپوزل رکھتے ہیں جی کہ جناب یہ بندہ جو ہے اس کو ہم آئندہ 5 سال کے لیے یا 50 سال کے لیے ہم اس کو صدر منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان اگر اس کی تائید کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ جو CEC کے لوگ ہیں وہ بیچارے خود بھی اسی طریقے سے منتخب ہو کے آتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی انتخاب نہیں ہوتا، ان کو سلیکٹ کرتا ہے جو پارٹی کا چیئر پرسن یا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو جو پریزیڈنٹ کے منتخب کردہ CEC کے ارکان ہیں وہ کس پاور کے تحت اپنے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے صدر منتخب کر سکتے ہیں، لہذا یہ ایک سلسلہ خلافت جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ہماری پارٹیز میں۔ اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی ابھی ہم نے دیکھی جو مسلم لیگ نون کے انتخابات ہوئے، گو کہ مسلم لیگ نون نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ آئندہ آنے والے انتخابات سے پہلے جناب ہم اپنی پارٹی میں الیکشن کرا دیں۔ اس سے پہلے جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں مسلم لیگ نون پہ جب پابندی لگی تو ایک نئی پارٹی تشکیل دے کے جس میں میاں شہباز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ بنانا پڑا۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کی جگہ پہ ان کے بڑے بھائی محترم میاں نواز شریف صاحب صدر بن گئے ہیں۔ پیپل پارٹی پہ جب پابندی لگی تو پیپل پارٹی کے پارلیمنٹرین گروپ کہ مخدوم امین فہیم صاحب کو ان کو چیئرمین بنایا گیا، لیکن مخدوم صاحب بیچارے پھر وہیں کے وہیں رہے۔ اصل جو حکومت تھی یا حکمرانی تھی پارٹی پہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی، اور ان کے بعد پھر ان کے صاحبزادے اور ان کے شوہر جناب آصف علی زرداری صاحب کی۔ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ 3 معزز مہمان، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ UK میں جناب چودھری محمد یوسف صاحب، ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی آج نمائندگی کریں گے پاکستان مسلم لیگ UK کے سابق صدر اور مسلم لیگ نون کے بہت پرانے کارکن
جناب ملک شیر افضل وان صاحب. ان کے ساتھ ہمارے ایک دوست اسپین سے تشریف لائے ہیں اور اس وقت جو صوبہ کاتالان یعنی یہ بارسلونا جس صوبے میں آتا ہے وہاں کی جو رولنگ پارٹی ہے جو گورنمنٹ میں اس وقت پارٹی ہے اس پارٹی کے بڑے اہم کارکن جناب خالد شہباز چوہان صاحب. بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا. ملک صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو مبارکباد میں نے ساری پارٹی آپ کی کو دے دی لیکن آپ کی بھی مبارکباد جو ہے جو میں دینا چاہوں گا اپنی طرف سے ٹی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے کہ آپ کے قائد جو ہیں وہ صدر بن گئے. پہلے تو یہ آپ کو انتخاب کیسا لگا اور آپ اس انتخاب پہ خوش ہیں؟ یہ جو قیادت آپ کی نے فیصلہ کیا الیکشن میں گئے 500 لوگوں کو کھڑا کر کے ان سے ہاتھ کھڑے کرائے اور میاں نواز شریف صاحب وہ مسلم لیگ نون کے قائد سے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, بہت شکریہ. دوسری جی تسی گل کیتی ہے, پہلی تسی شروع تو یہ گل کیتی کہ پاکستان ہمیشہ ہی نہیں ہوتا. تسی یہ دیکھو کہ دوسری ایسیاں پارٹیاں جنہوں نے تاحیات چیئر پرسن پارٹیاں دے میں نے جناب وہ 50 سال والی بات میں نے اس لیے کی تھی. جی اچھا, اب بات آئی ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ میں اب بڑی سیدھا پولیٹکس میں جا رہا ہوں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں بھٹو صاحب کو فوت ہوئی ہے, ایک عرصہ گزر گیا ہے, آج بھی لوگوں سے کئی جگہ پہ بات کرو تو کہتے ہیں ہم ووٹ بھٹو کو دیں گے. جہاں لوگوں کو پتہ ہے نہ بجلی ہے, نہ روٹی کپڑا مکان دیا ہے, نہ ہم ان کی زندگی کی کوئی تقدیر بدلی گئی ہے, نہ کوئی ہوپ ہے, اس قوم کو آپ کیا کیسے سمجھائیں گے ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیپ ڈاؤن جو روٹس پہ عام لوگ ہیں, ہم لوگ ابھی تک پولیٹیکل ڈیموکریٹڈ نہیں ہو سکے. اگر آپ کہیں گے کتنے بد دعائے لوگ ہیں ہم کہ ہم نے بھٹو کو تو یاد رکھا جو 30 سال پہلے آئے. جی ہاں, ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھا جس نے اتنی بڑی قربانی اتنی اپنی جان تک دے دی, اتنی قربانیاں دے کے جس نے پاکستان بنایا. اس کی پارٹی کو اگر لوگ ووٹ دینا چاہیں تو وہ کیسے دیں؟ ہاں, بات ہو رہی ہے اب پارٹی کی. تو ہماری پارٹی نے جن حالات میں بھی جیسے بھی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی ایک ایگزامپل دیا ہے کہ اب آپ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ میاں نواز شریف کے مد مقابل کوئی آدمی پارٹی کا کھڑا ہو اور وہ الیکشن جیتے, یہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. کھڑے ہونے کی جسارت کون کر سکتا ہے؟ یہ ظلم عظیم یا یہ گناہ کبیرہ کون کرے گا؟ مجھے یہ گناہ کبیرہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کسی کی جرت ہے وہ کھڑا ہو جائے؟ آپ دیکھیں جی, آپ ہر آدمی کے پارٹی کے اوپر جو احسانات ہیں یا قربانیاں ہیں, آپ دیکھیں جی میاں صاحب نے اس پارٹی کے لیے اپنا اٹک قلعے کی جو ہے وہ قید 2-3 ہفتے کی. ہے جی, آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا 2-3 ہفتے کی انہوں نے وہاں پہ 2-3 ہفتے, ہم 1 سال وہاں گزرا. اچھا نہیں, وہ باقی سیاست میں وہ 2-3 ہفتے ہوتے. اچھا نہیں, کیونکہ جب ایک طرف 12 سالہ والے بیٹھے ہوں لوگ, بڑا فرق تھا ان کی جیلوں میں اور میاں صاحب کی جیل میں. آپ کو پتہ ہے بہت ڈفرنٹ ہے. یہ ایسا بروتھلس ڈکٹیٹر تھا جس نے اس سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب بھٹو صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا. جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ زرداری صاحب کی جیل 12 سال چھوڑ دیں, وہ 6 سالہ جو آپ کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے, جس بیچارے کا حال اب یہ ہے کہ اس بیچارے سے سیدھی بات نہیں کی جا سکتی. اب بات سنیں, میں بتاتا ہوں, اس کی بھی وضاحت کروں گا. آپ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو اس کو ایک ریسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا. میاں صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ بیان سے باہر ہے. یقین کریں کہ انہیں اتنے چھوٹے کمرے میں رکھا گیا کہ وہ وہاں نماز ادا کرنے کی انہیں تکلیف تھی, اور یہاں تک کہ ان سے ایسے سلوک کیا گیا جیسے وہ پاکستان کے کوئی دشمن عظیم ہیں, نہ کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ڈیموکریٹڈ اور 2/3 میجورٹی پہ حکومت کر. اچھا, اس کے بعد وہاں میاں شہباز شریف تھے, دوسرے جو اعلیٰ عہدیدار تھے. اب اتنا ظلم جس پارٹی پہ ہوا, آج دوبارہ وہ پارٹی جب پبلک کے پاس گئی ہے تو عوام نے اسے ویلکم کیا پاکستان میں. اور ہمارے جو کارکن ہیں, عہدیدار ہیں, ان میں میاں نواز شریف, شہباز شریف ان کی دھڑکن ہے. ہمارے کارکنوں کو آپ اندر سے بھی چیر پھاڑ کے دیکھیں گے تو وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف انہیں نظر آئیں گے. جو پارٹی کے کارکنوں کی جو سوچ ہے, ان کی جو قدر ہے کارکنوں کے دل میں, تو یہ پہلی دفعہ مسلم لیگ کے اندر کوئی اتنا بڑا لیڈر پیدا ہوا ہے, کوئی اتنے بڑی, جس کو مسلم لیگ کے اندر آپ پہلے کاؤنٹ کر کے بتائیں کوئی کسی نے اتنی قیادت یا اتنی لمبی پارٹی کو رن کیا ہو, یا پارٹی کی قیادت کی ہو, یا پارٹی کو کارکن ایسے مسلم لیگ میں
کسی پارٹی کے پاس کتنی مسلم لیگ اتنے کارکن ہوں یا اتنے اس کو ممبر آف پارلیمنٹ ہوں یا دنیا میں اس کا ایسا ایم-ایچ ہو، تو ایک بات تو یہ بڑی کلیئر ہے۔ اور ہماری پارٹی میں آپ نے کہا قائد اعظم کی اصلی روح جو ہے وہ میاں، دیکھو شہباز شریف کی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کھدڑ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہاں آتے ہیں تو لوکل ٹرینوں میں بسوں میں سفر کرتے ہیں۔ سفاری سوٹ کو آپ کھدر کے کپڑے نہیں آپ سنیں نا میاں صاحب کے جو سفاری سنیں جی آپ نا وہ کفایت شاری انہوں نے تنخواہ تک نہیں لیتے حضور، جو ایک شرٹ وہ جا کے لندن سے خریدتے ہیں، ایک شرٹ کی قیمت اگر آپ سن لیں اپنے ذاتی خرچے سے اگر لیتے ہیں تو ضرور لیتے ہیں، پر حکومتی خرچے پہ آپ کو تو پھر کھدر والا وہ خاکسار تحریک کا نمائندہ بننے کی ضرورت آپ کیا ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں جی، زرداری صاحب آئے یہاں سے پرائیویٹ طیارے لے کر اپنے بچوں کے وہاں پہ ڈمرہ میں گئے۔ میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں یا کس طرح جوتے پہنتے ہیں، ان کا حق ہے، بہت ضروری ہے، شیخ لوگ ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ ایک غریب ملک کے میرا سوال یہ ہے غریب ملک کا جو اپنا خادم اعلیٰ ہے وہ سرکاری اور لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے یا دوستوں کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، باہر آتا ہے، حتیٰ کہ وہ چاہے تو حکومتی خرچے پہ رہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، پر انہوں نے یہ یشیاں نہیں کی۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف پیپل پارٹی کی نمائندے آتے ہیں تو 4-4 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا جو سوال تھا وہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے، یہ طریقہ انتخاب جو رائج ہے، جی اس کے پارٹیوں کا اندرونی معاملہ ہے۔ دیکھیں جی، پارٹی کے اندر آپ کو کوئی کارکن، کوئی عہدیدار اس کے اوپر کوئی بات کرے تو پھر تو بات ہے۔ یہ کسی کو حق ہم نہیں دیتے کہ باہر کا آدمی اٹھ کر ہماری پارٹی کو پر تنقید کرے۔ آپ کو پتہ ہے اس طریقہ کی وجہ سے جب مشرف صاحب آئے اور ان کو مسلم لیگ کاف بنانے کی سوجی تو 1 منٹ لگا تھا پارٹی کو توڑنے میں، اسی لیے کہ جب میاں صاحب براجمان رہے خود بڑی مسند پہ، نیچے والی مسند پہ اپنے چھوٹے بھائی کو بٹھا دیا۔ اب جب دوسرے جو ہے آج جو سرتاج عزیز صاحب ہے، جو آج جاوید ہاشمی صاحب ہے، جب ان کو کوئی سیکنڈ چوائس ملے گی، جب کوئی دوسرا مشرف آئے گا تو ان کو جاتے ہوئے کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا، احساس ندامت نہیں ہوگی، کیونکہ میاں صاحب اوپر خود بیٹھے نیچے چھوٹے بھائی کو بٹھایا۔ ہر آدمی کا اپنا ایک ضمیر ہے کہ وہ کتنا ڈیموکریٹڈ ہے، کتنا حب الوطن ہے۔ آپ نے جیسے بات کی ہے پیچھے چودھری برادران صاحب کی، ان کے والد صاحب کو میں خراج عقیدت دیتا ہوں، وہ ایک مسلم لیگی تھے اور ایک بہت بڑے ان کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ان کی تعریف نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے جب وہ براجمان ہو گئے اپنی سیٹ پہ اور انہوں نے بھی جب سوچا کہ نہیں اب نیچے پرویز نہیں اوپر چودھری شجاعت، یہ جو آج آپ کو ملا ہوا 40-42 لوگوں کا پنجاب میں گروپ ملا، اسی لیے ملا ہے کہ اگر وہ بھی صحیح طریقے سے چلتے تو آج سلیم سیف اللہ، حامد ناصر چٹھا ان کو چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ ان کے ساتھ ہوتے۔ انفارچونیٹلی جو طریقہ رائج کیا گیا، میں نے اس پہ بات کی، وہ مسلم لیگ کاف والوں کا بھی طریقہ وہی ہے، پیپل پارٹی والوں کا بھی وہی ہے، وہ آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ آپ نے تو شاید 5 سال کی یا 10 سال کے لیے منتخب کیا، وہ تو 50 سال کے لیے ایک ہی دفعہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ جی مسلم لیگ کاف میں بھی یہ ثانیہ ہو چکا ہے کہ آپ کی بھی پارٹی جو ہے وہ اب تتر بتر ہو چکی ہے، جو جس طرح ان کی ہوئی تھی، لیکن اب یہ وہی روایت دہرائی گئی ہے، بجائے اس کے کہ پراپر طریقے سے اگر ماضی سے سبق سیکھا جاتا تو شاید اس سے بھی بہتر طریقہ تھا۔ ایک لاہور کے ہوٹل میں کھڑے ہو کے 1200 لوگوں کو سامنے کھڑے کر کے آپ پورے ملک کی پارٹی کا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمانگیر پارٹی ہے، پورے ملک میں ہماری پارٹی کی جڑیں ہیں، تو پھر آپ 1200-1400 لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھ کھڑے کر کے آپ پورے ملک کا صدر نہیں بنا سکتے کسی کو۔ میاں صاحب یا تو جاتے کراچی میں جاتے، سندھ میں جاتے، بلوچستان میں جاتے، صوبہ خیبر پختونخوا میں جاتے، اور چاروں صوبوں کے وہاں پہ جا کے جماعتیں اکٹھی کرتے، اپنی اپنی جماعت صوبائی اپنے جو عہدیداران تھے، جو ڈسٹرکٹ لیول کے عہدیداران تھے، ان کو اکٹھے کر کے پھر ان سے ووٹ لیتے، اب وہ مینڈیٹ دیتے تو ٹھیک ہے جی، لیکن 1000-1200 لوگوں کو لاہور میں اکٹھا کر کے اتنے تو لوگ بارڈر ٹاؤن میں یا رائے ونڈ میں ان کے اپنے ملازم ہیں۔ نہیں یہ عہدیداران تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار صاحب، حقیقت جیڑی ہے، جو حقیقت ہے ہماری سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، قطع نظر کوئی بھی پارٹی ہو، ما سوائے جماعت اسلامی کے، کسی پارٹی میں جو ڈیموکریٹک پروسیس کسی میں نہیں ہے، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے نون لیگ ہو، یہ ایک خاندانی اور شخصیات پہ مبنی پارٹیاں ہیں، جو بھی ہے، کوئی چاہے پیپلز پارٹی ہو، وہ بھٹو فیملی سے چل رہی ہے، ابھی نون لیگ ہے یہ نواز شریف صاحب سے چلتی جائے گی، آگے وہ تیار کر رہے ہیں، وہ حمدہ شہباز آ رہے ہیں، دوسرے سر دیکھیں ایک چیز آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ذرا رکیے گا پلیز۔ پارٹی کو ہم سمجھتے ہیں جو نظریات پر مبنی چیز ہوتی ہے، جس طرح کی آپ نے بات کی تو اس سے تو لگتا ہے یوں ہے کہ یہ پارٹیز نہیں ہیں، یہ گروہ ہے۔
ایک بھٹو گروہ ہو گیا, ایک چودھری برادران کا گروپ ہو گیا, ایک میاں برادران کا گروپ ہو گیا. تو ہم نے قوم کو 3-4 مختلف دھڑوں میں تقسیم کر دیا, اس میں نظریات نامی کوئی چیز نہیں ہے. نظریات تو جیسے مسلم لیگ میرا خیال ہے 10-11 مسلم لیگیں ہیں, نظریات سب کے ایک ہی ہیں, سارے قائدین کے وارث ہیں, منشور سب کا ایک ہی ہے, اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہے. باقی جو ناموں کا فرق ہے, شخصیات کا فرق ہے, شخصیات کا فرق ہے, جو چاہتا ہے اپنا گروپ بنا لیتا ہے, یہ تو ہے حقیقت. تو باقی جو الیکشن ہوتا ہے جیسے انہوں نے کیا ایسے ہی ہمارا بھی, وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 900 ممبر تھے, وہ گئے, جس میں 10-12 جو تھے وہ ایک الگ دڑا ہو گیا, انہوں نے انٹروڈکشن کیا. تو لیکن ایک بات میں بتاؤں, چوئی شجاعت صاحب نے اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کھڑے ہو کے چٹھا صاحب کو, کیونکہ وہ امیدوار تھے صدارت کے, ان کو کہا کہ پارٹی چلانے کے لیے اتنا خرچہ 1 مہینے کا آتا ہے, اگر آپ کر سکتے ہو تو وہ آ جاؤ, تو آپ صدارت کے امیدوار بن جاؤ, آپ صدر بن جاؤ. تو اس وقت چٹھا صاحب باہر نکل گئے تھے, اس وقت وہاں بیٹھے بھی نہیں تھے. مسلم لیگ کا فنڈ نہیں آتا آپ کے پاس کوئی, پارٹی کا فنڈ بھی تو ہوتا ہے, کہاں سے آتا ہے, یہ پرسنل چلتی ہے, تب ہی تو یہ پرسنل سارے صدر بنتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کہاں سے فنڈ لیتے ہیں, کہیں سے نہیں لیتے, وہ اپنی ذاتی جیب سے خرچ کرتے ہیں. چودھری برادران اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, جو بھی زرداری صاحب خود اپنی پارٹی سے کرتے ہیں. کتنے ممبر پیڈ ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے, جتنی ووٹ ہے. سر پیڈ ممبر نہیں ہوتے کسی بھی پارٹی کے, معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈونیشن آتا ہے. فی پٹواری ڈونیشن, فی ایس ایچ او ڈونیشن, فی ڈی آئی جی ڈونیشن, فی ایس ایس پی ڈونیشن. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, تو خود ہی پارٹی کا ہو سکتا ہے لیکن اپوزیشن پارٹی کا تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ ان کو نکلے ہوئے حکومت سے بھی 3 سالوں میں 8 سال انہوں نے حکومت کیا ہے. پنجاب میں ماشاءاللہ 60% کے اوپر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, باقی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے دیگر صوبوں میں عوامی نیشنل پارٹی کی, اور اسی طرح ڈونیشن چلتا ہے پارٹیز کے. اور جو اچھے اور سمجھدار بیوروکریٹ آفیسر ہیں ان کو پتا ہے کہ آج چودھری برادران اپوزیشن میں, کل کو پھر یہ حکومت میں ہوں گے, تو اس لیے ان کا ڈونیشن جاری و ساری رہتا ہے, ان کا ڈونیشن میں کبھی فرق نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو رولنگ پارٹی ہوگی یا جن کی اپروچ ہوگی. اصل میں جو پارٹی فنڈ آتا ہے جب پارٹیوں کے ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں, اس وقت وہ ڈونیشن دیتے ہیں, پارٹی ڈونیشن کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں, وہ پارٹی کا اصل فنڈ ہوتا ہے جس سے پارٹی خرچ کرتی ہے. اور دوسرے ایم پی اے ایم این اے جو, میں ایک واقعہ بتا دوں آپ کو, نہ تو اس میں چودھری برادران کا جو مرکز ہے گجرات میں, وہاں پہ ایک مسلم لیگ کاف کا اجلاس ہوا, جس کی صدارت چودھری وجاہ حسین صاحب جو چودھری شجاعت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, اور وہاں ضلع گجرات میں وہ صدر ہیں. تو وہ صدارت کر رہے تھے اس اجلاس کی. تو انہوں نے جو ان کے سامنے لوگ بیٹھے تھے, صرف ڈسٹرکٹ گجرات کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, باقی لوگ صوبوں گجرات یا ڈسٹرکٹ کے نہیں, نہ باقی صوبوں کے. تو انہوں نے سب کو بائی نیم کہا, انہوں نے کہا جی ہاں بھائی تم کتنا فنڈ دے رہے ہو پارٹی میں. کسی نے کہا جی میں 50 لاکھ, اس نے کہا اتنا, اس نے کہا اتنا. تو انہوں نے ایک بندے کا نام لیا, میں نام نہیں مینشن کرنا چاہتا, انہوں نے کہا اچھا بھائی تمہارے 1 کروڑ تمہارے ذمے ہے. اس نے کہا سر میرے پاس اتنے پیسے کہاں, میرے تو اکاؤنٹ میں بھی اتنے پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارے اکاؤنٹ میں اس وقت یہ ہیں, انہوں نے نا نکال کے اپنی جیب سے چیٹ انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ تو اتنے جو ہیں یہ تو تمہارے ان 2 بینکوں میں ہیں, باقی چھوڑ کے اگر تمہارے 1 کروڑ سے کم ہوئے تو میں کچھ نہیں تم سے لوں گا, اور اگر 1 کروڑ سے زیادہ ہوا تو وہ سارے کے سارے پارٹی فنڈ میں آئیں گے. تو اس نے ہاتھ باندھ کے, تو اس بندے نے مکان بھی بیچا, تو وہ بیچارہ لاہور چلا گیا. اس نے کہا جی میری اتنی ہمت نہیں ہے. اس طرح پارٹی کے فنڈ آتے ہیں. یہ مقصد ہے کہ یہ چھوڑ دیں آپ ان کی باتیں کہ پارٹی میں فنڈ کیسے آتے ہیں. مسلم لیگ میں بھی ایسے آتے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ایسے آتے ہیں, اپنے حصے کے بیوقوف سب نے رکھے ہوئے ہیں. میں شہباز صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یورپین پارٹی سے ظاہر ہے آپ کا تعلق ہے, یورپ میں آپ رہتے ہیں. یہاں پہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے, جو مطلب کہ ظاہر ہے کہ آپ فار ایگزامپل پاکستانی ہیں, آپ کے پاس گو کے اسپینش نیشنلٹی ہے, لیکن آپ کو سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں. تو آپ اگر کہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں, وہاں پہ ساری میجارٹی اسپینش لوگوں کی ہے, آپ کے ابھی چند 100 لوگ بھی نہیں ہیں پاکستانی جن نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے. تو اگر آپ کسی عہدے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو اس بات پہ نیگلیکٹ کر دیا جائے گا جی کہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ پاکستانی ہے اور اس کو تو ووٹ نہیں دینا چاہیے, ہم تو اسپینش ہیں تو اسپینش کو دیں گے. تو اس کا مطلب پھر آپ کو تو ویلکم نہیں کیا جائے گا اگر یہی طریقہ کار جو دیکھا جائے جو پاکستانی پارٹیز کا ہے. نہیں, یہاں پر تو یورپ میں یا اسپین میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس قسم کی الیکشن یا سلیکشن ہو. یہاں تو جمہوری روایات جو ہیں وہ نیچے سے شروع ہوتی ہیں. جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ 100 بندوں نے یا 1000 بندے نے ووٹ دے کے نواز شریف صاحب کو صدر بنایا, تو جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ خود بھی الیکٹڈ نہیں ہیں. تو پاکستان میں تو جمہوری نظام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یورپ کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے. آپ ایک مطلب سلیکٹڈ لوگوں نے سلیکٹ کیا, الیکٹڈ نہیں تھا کوئی بھی, نہ کسی نے کسی کو الیکٹ کیا. بالکل.
تو اس میں یہ کہنا کہ وہ جمہوری نظام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا آپ خوش ہیں یا ناخوش ہیں، وہ جمہوری نظام نہیں ہے، وہ انٹرنل معاملات ہیں ان کے، اور وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ کسی بھی ملک میں، یورپ کے اندر آپ نے کبھی دیکھا، ہماری پارٹی ہے کنورجنسیا ڈیموکریٹک کتالونیا، 23 سال اس کا پریزیڈنٹ جوردی پجول رہا ہے، تو پارٹی کا نام کبھی اس کے آگے جے نہیں لکھا ہوا کہ یہ جوردی پجول کی پارٹی، یا این لیگ ہے یا کانف لیگ ہے یا کچھ بھی ہے، پارٹی کا ایک نام ہے، اس کا جو بھی عہدیدار آ رہا ہے، جو بھی الیکشن جیتتا ہے، وہ اس پارٹی کو چلاتا ہے۔ تو جب آپ کی پارٹی کے ساتھ آپ کا نام آ رہا ہے تو جمہوریت تو وہیں پہ ختم ہوگی، پھر اس میں الیکشن کرانے، اس میں سلیکشن کرانا، وہ تو ایک جب ہے مسلم لیگ نون، وہ ہے نواز شریف صاحب کی، نون کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ جیسی بات نہیں کہ وہ اپنے فنڈ سے چلا رہے ہیں، بالکل تو ان کی پارٹی وہ چلاتے رہیں گے۔ جی سڈنی آسٹریلیا سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک بھائی، آپ سنائیے، آپ ٹھیک؟ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بخاری صاحب 2-3 کویشچن ہیں۔ جی جی، امید ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے مستند جرنلسٹ ہیں، اور امید ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے ان کے آنسرز بھی۔ جی فرمائیے۔ سر ایک تو پہلے یہ ہے کہ یہ اس کینسر سے، یہ جو سیاستدانوں کا ہے، اس سے ہماری کب جان چھوٹے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہم سب باہر بیٹھے ہیں، آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کورٹ کتنی فری ہیں، اور پاکستان میں جب یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ٹریفک کا ایک اشارہ بھی نہیں کاٹتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کو فائن ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان میں جاتا ہی پتہ نہیں ان کو مرغی کیا بڑھ جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو ان کو، جیسے وارڈنز ہیں، جب وہ ان کو روکتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ بالکل صحیح۔ ان فرعونوں سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟ اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا پیپر میں کہ اوور آل 20% پاکستانی، جو میرے خیال میں زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، 20% پاکستانی جو ہے نا وہ مستقل، یعنی کہ اپنا ملک چھوڑ کے جو جان چھڑکتے ہیں پاکستان کے اوپر، ان ظالموں کی وجہ سے وہ باہر مستقل، بے شک ان کو صومالیہ میں لے جا کے بٹھا دیں آپ، بالکل ٹھیک، وہ وہاں پہ جانے کا سوچ رہے ہیں کہ نہ عزت محفوظ ہے، نہ پیسہ محفوظ ہے، اور نہ وہاں پہ یہ ہے کہ جو نظام ہے وہ اتنا لوٹ کھسوٹ کا نہ چادر نہ چار دیواری۔ جی بالکل صحیح بات آپ نے کہی، کیونکہ ظاہر ہے جو حکومتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کہیں پہ بھی پوری ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ۔ جی شباز صاحب، بات جمہوریت کی ہو رہی تھی، جو پروسیس ہے، تو ہمارے اسپین کے اندر آپ کو آزادی ہے کہ آپ ایک ممبر بن سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، آپ اس کا فارم فل کریں، اس کی جو فیس سالانہ ہے وہ پے کریں اور آپ کو کارڈ مل جائے گا۔ اس کے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے، پہلے تو آپ اپنی جو علاقے کی پارٹی کا ممبر ہے اس کا آپ ممبر بنیں، اس میں سے آپ کو جو موجودہ جتنے بھی اس کے ممبر ہیں وہ ووٹ دیں گے تو آپ سینٹرل پارٹی میں جائیں گے، جس طرح میں اب سیکریٹریٹ امیگریشن سینٹرل کا ممبر ہوں۔ جب آپ اس میں پہنچ گئے تو پھر آپ اس میں محنت کریں گے۔ اس کے بعد جب میں ساؤتھ ایشیا کا ڈائریکٹر بنا تو تب بھی جو سلیکشن، جو الیکشن ہوا تھا اس میں تمام لوگ راضی تھے۔ جہاں پہ آپ پہنچ گئے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کی پارٹی کا جو بھی پریزیڈنٹ ہے وہ آپ کسی کانفرنس میں وہ قیادت کر رہا ہے اور وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو کسی بات پہ غصہ لگا آپ پہ اور وہ آپ کو کہتا ہے جی جسٹ گیٹ آؤٹ، اور آج کے بعد آپ اس پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ممبر بن گئے تو جب تک آپ کو باقاعدہ چارج شیٹ نہیں دی جائے گی اور اس پہ لکھا نہیں جائے گا کس وجہ سے آپ کی ممبرشپ کینسل ہو رہی ہے، اس وقت تک کسی کو بھی پارٹی کے کسی عہدیدار کو آپ کو رائٹ ہوگا کہ آپ اس شو کا نوٹس کا جواب دیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ انہوں نے کوئی غلطی محسوس کی ہے تو اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے پاس شو کا نوٹس جائے گا، اور وہ اگر آپ کا جو جواب ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، اور مطمئن ہے تو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا، وہ آپ کو پارٹی سے نہیں نکال سکتا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ملک صاحب، جی میں پہلے عرض کی ہے، آپ لوگ یورپ سے کمپیئر نہ کریں پاکستان سر میں جمہوریت کو دیکھیں، نہیں، بات یہ ہے، جمہوریت میری بات سنیں، جمہوریت میڈ ان چائنا نہیں ہے، جمہوریت میڈ ان پاکستان نہیں ہے، جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو۔ اگر ہم اسی بات کو لے کے بیٹھ رہے ہیں تو پھر مشرف صاحب والی آمریت کو آپ آمریت نہیں کہہ سکتے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا امریکہ جو ہمیں ڈکٹیشن دیتا ہے اس کی اپنی جمہوریت ہے، یہ جو یورپ ہمیں جو ڈکٹیشن دیتا ہے اس کی اپنی جمہوریت ہے، ہماری جمہوریت اپنی ہے، تو پھر مشرف صاحب کی جمہوریت پہ آپ کو کیا اعتراض تھا؟ بات سنیں، کمال کرتے ہیں آپ کہ ایک ڈکٹیٹر شب خون مارتا ہے اس کو آپ جمہوریت کا نام دے رہے ہیں۔ یہ ہماری پارٹیاں پبلک کے پاس جاتی ہیں، ووٹ لیتی ہیں، پھر آتی ہیں۔ اگر سر اس کی پارٹی بھی کی پبلک کے پاس ووٹ لیے، پرائم منسٹر بنائے، تین پرائم منسٹر دو مہینے میں۔ پبلک کے ووٹ سے جو پرائم منسٹر تھا اس کے پاس آئے، بدوق سے انہیں ہٹایا اور بند کیا اور بیٹھ گئے حکومت پہ،
اور پھر انہوں نے ووٹ لیا. اور اگر میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل عوان تم میری پارٹی کے صدر یو کے میں مجھے تم پسند نہیں ہو لہذا جسٹ گو یہاں سے چلے جاؤ, تو مشرف میں اور میاں شہباز شریف میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ایسا ویسے نہیں ہوتا, پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا. ایگزامپلز دوں دونوں ساری پارٹیز میں آپ میرے پاس بہت سارے نام ایسے ہیں لمبی میں فہرست ہے. حیران ہوں کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کشمیر الیکشن پہ, ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کورٹ کے ساتھ اس حکومت کا کیا تصادم ہو رہا ہے, ہمیں گفتگو کرنی چاہیے پاکستان کے اس ٹائم جو حالات. میں تو آپ کی طرف جی آپ ایک بات جو میں اکثر سیاستدانوں سے اور اپنے جو دوست اوورسیز میں اکثر سنتا ہوں, جی لنگڑی لولی سیاست کو چلنا چاہیے تو پھر یہ جمہوریت کو, جمہوریت کو. تو یہ لنگڑی لولی جمہوریت کیوں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے, جب تک ہم لنگڑی لولی والا لفظ نہیں چھوڑیں گے. یہ پچھلے کافی عرصے سے میں سنتا آ رہا ہوں. لنگڑی لولی جمہوریت اس لیے کہ انہوں نے جمہوریت کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا ہوا ہے. بالکل یہی بات ہے نا, اور جب تک یہ جمہوریت کے ہاتھ میں ڈنڈا دیے رکھیں گے یہ لنگڑی لولی رہے گی, کیونکہ یہ کبھی بھی اس کی کمر سیدھی نہیں ہونے دیں گے. یہ جو ہمارے جو ڈکٹیٹر بادشاہ سیاستدان ہیں یہ کبھی بھی اس جمہوریت کو سیدھا نہیں چلنے دیں گے, اس کی کمر ٹیڑھی رہے گی, کیونکہ یہ دانستہ طور پہ بالکل یہ جس طرح مسلط کیا ہوا ہے. کیونکہ وہ جو میں نے جو شعر سنایا تھا علامہ اقبال کا, اس میں رائے وینڈ محل کے رہنے والا کا بھی ایک ہی ووٹ ہے اور کسی گاؤں کا جو ایک عام انسان ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے. وہ ابھی تک وہ جمہوریت رائج نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی پاکستان میں. یہاں پہ محلوں والوں کے ووٹ اور ہے اور محلے والوں کے ووٹ اور ہے. اب جمہوریت کی آپ کتاب نہیں, میں بات کر رہا تھا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ذرا ایک منٹ. جی میاں نواز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر فیصل آباد ایئرپورٹ پہ جب ان کا جہاز لینڈ ہوتا ہے تو ایک آدمی نے نا سوال کرنا چاہا, ایک آدمی نے نا کوئی سوال کرنا چاہا, تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ڈی ایس پی تھا, ایس پی تھا, اس کو کہا کہ اریسٹ ہم. اگر پرائم منسٹر کو کیا حق ہے کہ وہ کہہ کہ ایک آدمی کو کہ ریسٹ ہو, تو بڑی لے دے ہوئی تھی. تو ان کے تو ذہن بھی ڈکٹیٹر آنا ہے. یہ تو آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں, وہ ایک عام ورکر کو نہیں برداشت کر سکتے کیونکہ سوال کر رہے ہیں. جمہوریت شخصیت ہے ملک صاحب. یہ ان کی اپنی ایک من گھڑت بات ہے, یہ کسی پس منظر پہ نہیں آئی, نہ دیکھی گئی, نہ پڑھی گئی ہے. پر بات میں کر رہا تھا کہ ابھی کشمیر کے الیکشن اس حکومت نے کرائے ہیں تو وہاں پہ ایسی دھاندلی ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں. کیونکہ میرا ایک ذاتی طور پہ دوست چودھری رخسار, اس کی اہلیہ حصہ لے رہی تھی, اور وہ 24 تاریخ کو وہاں پہ جو سر تسی اگلے کیا پانی لا دیتا ہے. میں نے کشمیر کے الیکشن کے اوپر میں نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں. میں نے اب وہاں پہ پرائم منسٹر بھی بن گئے, پریزیڈنٹ بھی بن گئے. بات کرنے تو بات کرنے تو مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ نون نے انتخابات ایکسپٹ کر لیے. مسلم لیگ نون نے پرائم منسٹر کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, مسلم لیگ نون نے پریزیڈنٹ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. لہٰذا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر ان کے دوست ہے تو اس کو ٹکٹ بیچاری کو لے کے امین فہیم صاحب نے جب مخدوم امین فہیم صاحب نے اپنے پریزیڈنٹ کے کاغذ نامینیٹ جمع کرائے تھے مشرف صاحب کے مقابلے میں, تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ان کی سپورٹ کیا جناب, ان کو موقع دیا کیونکہ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا. تو جب سردار یعقوب صاحب پریزیڈنٹ بننا کشمیر کے یا اپنا پرائم منسٹر بن رہے ہیں چودھری مجید صاحب, تو آپ ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان الیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں. نہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے عمران خان کی طرح باہر بیٹھ جائیں ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی کہا کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جو جیسے حالات ہوتے ہیں ان کے اندر, کیونکہ جب ہم نے پچھلے الیکشن بھی لڑے تو اس وقت بھی ہم تو نہیں لڑنا چاہتے تھے, پر مجبوری تھی اور ہم لڑے, کیونکہ اگر ہم باہر رہتے تو ہم جو آج بات کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا, تو بات ہو رہی ہے یہ جو گورنمنٹ اب جا رہی ہے, جو اس نے تاریخ میں اتنی دھاندلی, کیا دھاندلا کہیں نہیں ہوا, کشمیر میں ہوا. اب اگلے الیکشن آ رہے ہیں, میں اس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں بنتا سب پارٹیوں سے متفقہ طور پہ, اور اس کے ساتھ یہ آئی جی چیف سیکرٹری اس کے انڈر نہیں ہوتے, تو اگلے الیکشن بھی بڑے مخدوش ہوں گے. کیونکہ یہ تو ڈنڈے سے الیکشن اگر کرا رہے ہیں, جس کے پاس طاقت ہے وہی اگر اپنے